ایک ہوتا ہے ذوالحال اور دوسرا حال. جس کی حالت بیان کی جاتی ہے وہ ذوالحال ہے. مثال کے طور پہ آپ یہاں بیٹھے ہیں، میں کہتا ہوں عرفان یونس بھائی اس حال میں آئے کہ واسکٹ پہنی، یہ ایک حالت ہے. حال کئی طرح کا ہوتا ہے، اتفاقیہ بھی ہوتا ہے، بیانیہ بھی ہوتا ہے، تعلیمیہ بھی ہوتا ہے. گفتگو مشکل نہیں ہے لیکن آپ سمجھ جائیں گے کیونکہ رب نے شعور دیا ہے اور اہل اللہ سے محبت کرنے والے بڑی جلدی سمجھ جائیں گے. اتفاقیہ وہ اتفاق، میں نکلا تو بس اچانک حافظ صاحب سے ملاقات، کوئی پہلے طے شدہ نہیں تھا، میں بھی اسی روڈ سے آ رہا تھا، وہ بھی آ رہے، اچانک ملاقات. یہ ہے حالت ہماری اتفاقیہ. ایک ہوتی ہے بیانیہ. میں کہوں حضرت آئے محفل میں اس حالت میں کہ انہوں نے رومال لپیٹا ہوا ہے، یہ ہے حالت بیانیہ. بیان کا ایک انداز ہوتا ہے کہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں یہ کیسے آئے، یہ ان کی ایک حالت ہے. ایک حالت ہوتی ہے تعلیمیہ، یعنی علت بن جاتی ہے، دلیل بن جاتی ہے، جو آج میرا موضوع ہے، دلیل بن جاتا ہے. دلیل کیسے؟ میں مثال دیتا ہوں. کسی نے کہا محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم. پوچھنے والے کہتا ہے بھائی دلیل؟ قاری اختر صاحب کھڑے ہو جاتے، کہتے دلیل میں دیتا ہوں. ان کے شاگرد فقیہ الاثر مفتی محمد امین صاحب آب کوثر والے دیکھیں وہ کتنے بڑے عالم تھے. شاگرد دلیل بن گیا استاد کے بہت بڑا عالم ہونے پر، کہ جب شاگرد کے پاس اتنا علم ہے تو یہ دلیل ہے کہ استاد کے پاس اس سے کچھ زیادہ ہوگا. یہ ہے تعلیمیہ، علت بن گئی. ایسا علت بن گئی. قرآن میں کسی شک اور شبہ کو گنجائش ہے. دلیل کیا ہے؟ ہدی للمتقین. دلیل یہ ہے کہ اس قرآن کو جب پڑھا صحابہ نے تو انہوں نے اس قرآن سے ہدایت کو حاصل کر لیا. اس قرآن کو جب پڑھا امام حسن بصری نے تو انہوں نے اس دلیل سے قرآن کو ہدایت بنا لیا. یعنی دلیل ہے اس بات پر کہ خواجہ امام حسن بصری نے اسی قرآن سے ہدایت کو حاصل کی ہے اور ان کا ایک بہت بڑا نام ہے. دلیل کیا ہے کہ اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ قرآن میں کسی شک اور شبہ کو گنجائش نہیں تو آؤ میں دکھاتا ہوں تمہیں. دادا علی حجویری کی چوکھٹ پہ آ جاؤ کیونکہ انہوں نے اسی قرآن کو پڑھا تو ہدایت کو حاصل کر لیا. دادا علی حجویری کے پیر و مرشد ابو الفضل محمد بن حسن الخضلی نے اسی قرآن کو پڑھا تو ہدایت کو حاصل کر لیا. حضرت شیخ خسری نے اسی قرآن کو پڑھا تو ہدایت کو حاصل کر لیا. اسی قرآن کو جب ابو بکر شبلی نے پڑھا تو انہوں نے ہدایت کو حاصل کر لیا. اسی قرآن سے جب ان کے پیر و مرشد خواجہ جنید بغدادی نے پڑھا تو قرآن سے ہدایت کو حاصل کر لیا. اسی قرآن کو جب حضرت سر سختی نے پڑھا تو قرآن سے ہدایت کو حاصل کر لیا. اور جب ان کے پیر و مرشد حضرت معروف کرزی نے پڑھا اور جب ان کے پیر و مرشد حضرت داؤد طائی نے پڑھا یا پھر حبیب اجوی نے پڑھا یا ان کے پیر و مرشد حضرت امام حسن بصری نے پڑھا تو قرآن نے ان کو ہدایت دی کہ بہت بڑے اللہ کی شریعت کے امام ہے، یہ پیران طریقت ہے، یہ اللہ کا قرآن سمجھانے والے ہیں، یہ ہدایت یافتہ ہے. آؤ قرآن کو اگر سمجھنا چاہتے ہو ان کے در پہ آ جاؤ، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ قرآن وہ کتاب ہے جس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان سب
ایک ہے، بالکل سیم عقیدہ رکھتے ہیں۔ جو عقیدہ غوث اعظم کا ہے وہی عقیدہ حضرت ابوالفضل محمد بن حسن الخدری کا ہے، اور جو ان کا ہے وہی داتا علی حجویری کا ہے۔ جو عقیدہ ان کا ہے وہ بایزید البستامی کا ہے، جو عقیدہ ان کا ہے وہ بشر حافی کا ہے، جو عقیدہ ان کا ہے وہی جنید بغدادی کا ہے، وہی سری سختی کا ہے۔ ان کے عقیدے میں کوئی فرق نہیں، ان سب کا عقیدہ ایک ہے۔ جب پتہ چلا کہ ان سب کا عقیدہ ایک ہے، عقیدہ بدلتا نہیں، اگرچہ آنے میں صدیوں کا فرق ہے لیکن عقیدہ تو ایک ہے۔ بات تو عقیدے کی ہوتی ہے، جب عقیدہ ایک ہے تو سمجھو کہ سارے حق پر ہیں۔ تو جب سارے حق پر ہیں تو پتہ چلا کہ یہ حق پر کیسے ہوئے، یہ قرآن کو پڑھ کے حق پہ آئے ہیں۔ اختلاف ہوتا ہے لیکن فروعیات میں اختلاف ہوتا ہے۔ آمین اچھی بات سکھانی چاہیے تھی کہ دینی بات نہ کھانی چاہیے تھی، یہ ہوتا ہے اختلاف، یہ فروعیات ہے، یہ فروعیات میں اختلاف ہوتا ہے۔ یہ چیز سنت ہے یا نفل ہے، یہ نفل ہے یا مستحب ہے، ان چیزوں میں اختلاف ہو سکتا ہے لیکن عقیدے میں اختلاف ہے، کیونکہ یہ اولیاء اللہ ہے۔ قرآن نے اولیاء اللہ کو ہدایت دی ہے، جب اولیاء اللہ کو ہدایت مل گئی تو یہ دلیل بن گئی اس بات پر کہ جو ہدایت کو حاصل کرنے والے ہیں، چونکہ وہ قرآن سے ہدایت کو حاصل کرنے والے ہیں، تو پتہ یہ چل گیا کہ قرآن وہ کتاب ہے جس میں کسی شک اور شبہ کو گنجائش ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، ان کا عقیدہ ایک کیوں ہوتا ہے؟ سب کا عقیدہ ایک کیوں؟ عطائے رسول خواجہ معین الدین چشتی جمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، حضور غوث اعظم شیخ ابو الحسن شاذلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، سب کا عقیدہ ایک کیوں ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ ان سب کا عقیدہ اس لیے ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اس لیے کہ یہ کسی سے نہیں ڈرتے، تو جب یہ کسی سے نہیں ڈرتے تو عقیدہ بھی وہی ہے جو انہوں نے قرآن سے حاصل کیا ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں کہ انہوں نے کہا تو بات کچھ اور بیان کر دی، انہوں نے پوچھا تو کچھ اور بیان کر دی، عمرا نے پوچھا تو جواب کوئی اور ہے، علماء نے پوچھا تو جواب کوئی اور ہے، مریدوں نے پوچھا تو جواب کوئی اور ہے، پیران السام نے پوچھا تو جواب کوئی اور ہے۔ نہیں، قرآن بدل نہیں سکتا، قرآن ایک ہی ہے، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ رب کائنات نے لیا ہے، اور خود فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس قرآن کو نازل ہم نے کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کا ذمہ لیتے ہیں۔ قرآن ایک ہے، یہ بدلتا نہیں، تو پھر عقیدہ بھی ایک ہے، عقیدہ بھی بدلنے والا نہیں، اور یہ لوگ کسی سے ڈرتے نہیں کہ جو ڈر کر مسئلہ بدل دیں گے، تو جب یہ ڈرتے نہیں تو قرآن کے مطابق حکم کو بیان نہیں کرتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خادر ٹوٹے یا نہ ٹوٹے مسئلہ تو نہیں بدلتا، قرآن کے مطابق بیان کرتے۔ بس اوقات ہو جاتا ہے، ایک امیر آدمی نے کوئی بات پوچھی تو سٹیٹس اور بڑھ جاتا ہے، پرائم منسٹر نے پوچھی تو بات اور ہوتی ہے، کسی ایم پی ایم اے نے پوچھی تو بات کوئی اور ہوتی ہے، غریب چل ٹھیک ہے ہی تو آ گئے۔ بات سب کے لیے، قرآن ایک ہے تو بات بھی سب کے لیے۔ صحابہ کا انداز تھا جب کوئی مسئلہ پوچھتا اس کو بٹھاتے، پیار کرتے، اسے پانی پلاتے، اسے دودھ پلاتے، مسکرا کے بات پوچھتے اور پھر اس کا جواب بھی دیتے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ بندے کا سٹیٹس بدل گیا تو مسئلے کا جواب بھی بدل گیا۔ ان سب کا عقیدہ، کیونکہ یہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے الا الا ان اولیاء، الا حرف تنبیہ، خبردار خبردار، ان یہ حرف تحقیق ہے، یہ بھی تنبیہ کے لیے آتا ہے، بے شک اولیاء اللہ، اضافہ کر دی،
جیسے ہم کہتے ہیں یہ ناقۃ اللہ ہے، یہ کعبۃ اللہ ہے، یہ کلام اللہ ہے، جب نسبت ہوتی ہے تو پھر تحقیق اور تنبیہ بھی ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ایسا راز نے کیوں فرمایا ہے؟ ایک ہی مرتبہ کہہ دیتا بات ختم۔ ہم تو ماننے والوں میں سے، لیکن بعض نہ ماننے والے بھی ہوتے ہیں۔ اللہ نے سب سے پہلے تنبیہ کی ہے، پھر اس کے بعد پھر تحقیق یا جملہ ارشاد فرما دیا، یعنی پھر دوبارہ دوسرے نمبر پر تنبیہ کی ہے، پھر اضافوں کے ساتھ پھر تنبیہ کی ہے، خبردار خبردار خبردار۔ آپ نے ملک میں سفر کیا ہوگا، جی ٹی روڈ پہ سفر کیا ہوگا، وہاں آپ دیکھیں گے موڑ ایک خطرناک آتا ہے، یہ عارف صاحب خطرناک موڑ آ گیا طیب بھائی، تو وہاں پر ایک پیلے کلر کی یلو کلر کی تختی لگی ہوتی ہے اور ساتھ کبھی لکھا بھی ہوتا ہے کہ خطرناک موڑ ہے، آگے احتیاط سے۔ پھر تھوڑا سا آگے جاتے ایک اور تختی، پھر تختی، پھر یار ہم اندھے ہیں، ایک ہی مرتبہ تختی لگ جاتی، ہم سمجھدار ہیں، پڑھے لکھے، کتابیں پڑھ کے پہنچے، اتنا پڑھ گئے، ڈگریاں لے لی، کیا ہم ایک تختی نہیں سمجھ سکتے؟ پہلے تنبیہ کی ہے، پھر تختی لگا دی، پھر تختی لگا دی، پھر تختی لگا دی، پھر تختی لگا دی، جب تک موڑ سیدھا نہیں ہو جاتا تنبیہ کرتے چلے جاتے ہیں تاکہ کوئی ماہر ڈرائیور اس زون میں، اس وہم میں نہ رہ جاتا کہ میں تو جناب اسٹیئرنگ جب پکڑتا ہوں تو انگلیوں پہ گھماتا ہوں، کوئی بات نہیں، یہ میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ میرا فن ہے اس میں کہ میں موڑ کے لے جاتا ہوں۔ کہا اس کو بھی تنبیہ کر رہے ہیں، ارے بندہ خدا سنبھل کے آنا، کچھ بھی ہو سکتا ہے، ٹائر برسٹ بھی ہو سکتا ہے، اسٹیئرنگ ہاتھ سے نکل بھی سکتا ہے، کچھ بھی ہو جائے، جان چلی جائے گی، اس جان کو بچانے کے لیے تم غور سے آنا، احتیاط سے آنا، موڑ کاٹتے ہوئے اسپیڈ کو ہلکا کر لینا، اپنے ہاتھوں کی گرفت اپنے اسٹیئرنگ پر مضبوط کر لینا، کہیں غفلت میں مارے نہ جانا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اللہ نے فرمایا الا خبردار، مولا اتنا ہی کافی تھا، ان بے شک خبردار اولیاء اللہ، بے شک اولیاء کس کے؟ میرے اور آپ کے نہیں، رب کی اولیاء۔ سنبھل کے آنا، سنبھل کے آنا، یہ اولیاء رب کے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تو اس سمجھ میں رہ جائے کہ میں بھی عالم ہوں، میں بھی شیخ المشائخ ہوں، میں بھی بہت بڑا مفکر اسلام ہوں، میں بھی شیخ الاسلام ہوں، میں شیخ الحدیث ہوں، میں مفتی اسلام ہوں، میں اس ملک کا وزیر اعظم یا صدر ہوں، داداری حجویری کی چاکر آ جائے تو ذرا سنبھل کے گزرنا، آنکھوں کو جھکا لینا، کہیں ایسا نہ ہو اپنے سوم میں مارے نہ جانا اور فخر اور تکبر میں ہلاک اور برباد نہ ہو جانا، یہ کوئی اور نہیں، یہ بنی میرا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، حضور غوث اعظم کا دربار سجا ہوا تھا، ایک شخص آپ کے آستانہ کے پاس سے گزرا، اس نے یوں جھانک کر دیکھا، اندر سے آوازیں آ رہی تھی، جھانکنے کی، بھنکنے کی، سسکنے کی، آگے کر کے جھانک کے دیکھا کیا ہو رہا ہے۔ کھڑکی سے جب دیکھا تو ایک شخص تھا، وہ تڑپ رہا تھا، سسک رہا تھا، قریب تھا کہ اس کا تن جدا ہو جاتا، قریب تھا کہ اس کے جسم کے جو اعضاء تھے وہ بکھر جاتے، وہ اس طرح تڑپ رہا تھا، اس طرح بھڑک رہا تھا، اس طرح سسک رہا تھا۔ اس نے جب دیکھا تو حضور غوث اعظم کی خدمت میں دوڑ کے آیا، حضور آپ تو مشکل کشا ہیں، آپ تو حاجت روا ہیں، آپ تو غیاثی فرماتے ہیں، آپ تو مدد کر دیتے ہیں، جو بیمار ہیں دعا کرتے ہیں، رب بیماریاں دور کر دیتا ہے، آپ تو مردوں کو جلا دیتے ہیں، اللہ کے حکم سے جلا دیتے ہیں، آپ تو ڈوبنے والے جہازوں کو ترا دیتے ہیں، جو
جو گردام میں پھنس جاتے ہیں ان کو باہر نکال دیتے ہیں، بلکہ آپ کی جو کھڑائیں ہیں، جو آپ سے نسبت رکھنے والی آپ کی جوتیاں ہیں، یہ خود بھی ہزاروں کلومیٹر کا سفر کر کے لوگوں کی داد رسی کرتی ہے۔ آپ تو لوگوں کی داد رسی کر رہے ہیں، لیکن آپ کے اپنے ہی حجرے میں ایک شخص مر رہا ہے، بھلک رہا ہے، تڑپ رہا ہے، اس کے عذاب بکھرنے والے ہیں، اپنوں کی خبر لیجیے۔ جیسے لوگ کہتے ہیں نا کہ پوری گلی میں بانٹ دیا، لیکن اپنی گلی میں اپنا ہی رشتہ دار تھا، اس کے گھر نہ بیٹا۔ کیوں نہیں؟ شریکہ ہے۔ بڑا شریکہ کیا ہوتا ہے؟ ہم تو قرآن پڑھنے والے ہیں، ہمیں رب نے جو علم دیا ہے، جو تعلیم دی ہے، جو تربیت دی ہے، وہ مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت سے ملی ہے۔ ہم سب ایک ہیں، اس طرح کے اوہام میں مبتلا نہیں ہو۔ حضور گھر دی خبر لو، تواڈے گھر دے وچ ایک بندہ ہے، ہنے وہ دے عذاب بکھرن والے ہوئے، آپ نے فرمایا ٹھہر جا۔ اس طرح کہتے ہیں وہ بریک دے پیر رکھ لے، ذرا سکون دے نال گل پہلے سن لے، پھر اس تو بعد میں تجزیہ کرے۔ تجزیہ کیا ہے؟ آپ فرمانے لگے اللہ کے 3 اولیاء تھے، وہ تینوں کو تینوں ابدال تھے، اولیاء کی فہرست میں ان کا نام تھا۔ اولیاء کا ایک لقب ابدال بھی ہوتا ہے، ایک سٹیج ہوتی ہے جب ان کو ابدال کا لقب ملتا ہے، جیسے غوثیت ہے اسی طرح ابدال بھی ہے، اسی طرح قلندر بھی ہے، اسی طرح اوتاد بھی ہے۔ یہ سب اللہ کے اولیاء ہیں، اور غوثیت سب سے بڑا درجہ ہے، ولایت کے اندر سب سے بڑا درجہ غوثیت ہے۔ وہ اوتاد تھے، حضور غوث اعظم فرمانے لگے یہ تینوں کے تینوں اللہ کے ولی تھے، یہ ہوا میں اڑ کے جا رہے تھے۔ کوئی بھی بندہ اڑ کے بھائی نہیں، پتا چلا کہ اس کے لیے خاص مجاہدے ہوتے، خاص نظر ہوتی ہے کہ جو بندہ خود ہوا میں جاتا اڑ کے جا رہا ہے۔ کہا یہ تینوں ہوا میں اڑ رہے تھے، جب میرا آستانہ آیا تو ان میں سے ایک نے مشورہ دیا آگے حضور غوث اعظم کا آستانہ آ رہا ہے، اوپر سے گزرنا بے ادبی ہے۔ دوسرے نے کہا ہاں بھائی تو صحیح کہہ رہا ہے، اوپر سے گزرنا بے ادبی ہے، ہم اوپر سے نہیں گزریں گے۔ بولا تیسرا جو یہ تھا، اس نے کہا ہم بھی تو ولی ہیں، داتا علی حجویری اور میں مقابلہ کیسے کر سکتے؟ کہنے لگا کہ ہم بھی تو ولی ہیں، یہ بھی اللہ کے ولی، ہم بھی اللہ کے ولی، اگر گزر جائیں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ نے نظر عنایت ہم پر بھی فرمائی ہے اور ان پر بھی فرمائی ہے۔ یہ فخر میں آ گیا، موازنہ کرنے لگا۔ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی جو محبوب سبحانی ہے، جو قطب ربانی ہے، جو دین نورانی ہے، جو الحسنی بھی ہے، جو الحسینی بھی ہے، وہ شیخ عبد القادر جیلانی ہے، جن کے بارے میں میرے مصطفیٰ کہتے ہیں وہ محبوبی و محبوب اللہ۔ یہ صرف میرے ہی محبوب نہیں بلکہ رب کائنات نے ان کو محبوب بنا دیا۔ فرمایا جب میرا حجرہ آیا اوپر سے گزرنے لگے، ایک دائیں ہوا دوسرا بائیں ہوا، یہ جیسے ہی میرے کمرے کے اوپر سے گزرا ہے رب کو اس کی ادا پسند نہیں آئی، اس کا فخر و تکبر رب کو پسند نہیں آیا۔ یہ اگرچہ بنی تھا لیکن رب کائنات نے مجھ پر ایک خاص نظر عنایت فرمائی تھی، اللہ نے مجھے اپنے محبوبوں میں شامل فرما دیا تھا۔ جب یہ میرے حجرے کے اوپر سے گزرتا ہے، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی نے فرماتے ہیں حضور غوث اعظم فرمانے لگے اللہ کو جلال آ گیا اور رب کائنات نے اس کی ولایت کو سلب کر دیا، اوپر سے نیچے گرا ہے، یہ زمین پہ آ گیا اور تب سے اب تک بھلک رہا ہے، اس کی اپنی بھی کوتاہیوں کا نتیجہ نظر آ رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجداری ختم نبوت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ تو فرما دیا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ذرا خبردار رہنا، غور
شک جو میرے اولیاء ہے انہیں نہ کسی چیز کا خوف ہوتا ہے اور نہ ہی اسے غم ہوتا ہے، بس تم ان سے ادب کا اظہار کرنا اور محبت سے پیش آنا، کیونکہ رب کائنات کے محبوب نے واضح کر دیا ہے اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، کہ مومن کے فراست سے بچا کرو کیونکہ یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ جب ایک عام مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، جو اللہ کے ولی ہے وہ بھی اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں،